نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے مردوں کو جن باتوں کی خاص طور سے تاکید کی ہے ان میں سے ایک بات معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھنا، ان کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آنا، انہیں گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ غلط رویہ بھی نہ اپنانا۔ یہ تمام باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن امت مسلمہ کے مردوں کو اس بات کا کوئی خاص خیال نہیں ہے۔ وہ جب کسی خاتون سے پیش آتے ہیں تو ان باتوں کو مد نظر بالکل نہیں رکھتے، ملحوظ بالکل نہیں رکھتے، خاص طور سے جن خواتین سے ان کے تعلقات ہیں، بیوی کے اعتبار سے، بہنوں کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، اور جو جائز رشتے ہیں ان کے اعتبار سے ان کے حقوق کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر رکھنے والے ہیں تو ان کا شمار بہت کم تعداد میں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے اس قدر دور ہو گئے؟ کیوں ہم نے اپنی نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا؟ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کے میکے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بھائیوں کی توہین کرتے ہیں، تو آپ اس کی عزت نفس کا بالکل خیال نہیں کرتے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اس کے پاس کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ کیا اسے ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا وہ اس کے اندر روح نہیں ہے کوئی ان باتوں کا احساس نہ کرے؟ کیا وہ اپنے پاس دل نہیں رکھتی ہے کہ اس کا دل تمام باتیں آپ کہہ جائیں نہ ٹوٹے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر آپ ایک ذی روح کو اس قدر کیوں ستاتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ بعض دفعہ مردوں کے حقوق کا بھی بعض خواتین خیال نہیں رکھتی ہیں، بیویاں خیال نہیں رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معلوم ہے آپ کو کیا بنایا ہے؟ گھر کا سربراہ بنایا ہے، آپ کو قوام بنایا ہے، آپ کو حاکم بنایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب انسان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی مرتبہ دیا جاتا ہے، تو پھر اس سے کتنی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس عہدے کو صحیح ترتیب دینے کے واسطے، صحیح منظم رکھنے کے واسطے کتنی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جائے اور آپ کے زیر نگرانی کچھ کام کر دی جائیں، تو اگر آپ اس کو حسن سلوک، حسن انتظام سے ترتیب نہیں دیں گے تو آپ کا عہدہ بہت جلد چھین لیا جائے گا۔ تو آپ نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو عہدہ قوام اور حاکم کا دیا گیا تھا، آپ نے اسے جو ہے ظالمانہ طریقے سے شروع کر دیا، اور اسے بجائے اس کے کہ آپ اس عہدے کو خادم ہونے کی حیثیت سے اختیار کرتے، آپ نے مخدوم ہونے کی حیثیت سے اختیار کیا۔ اسی وجہ سے تو آپ کا ذہن اور ہمارا ذہن، مردوں کا ذہن یہ بن گیا کہ میں مخدوم ہوں، اور جو خاتون میرے نکاح میں آئی وہ خادم ہے، لہذا جو آرڈر میں دوں گا اسے ماننا ہوگا، اور جو بات میں اسے کہوں گا من وعن اسے تسلیم کرنا ہوگا، چاہے وہ میری بات جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اگر وہ بات ماننے میں کچھ بھی کمی کرتی ہے تو آپ کے غصے کا پارا چڑھ جاتا ہے، آپ جو ہے اس پہ غصہ نکالنے کے لیے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو پھر وہ لعن طعن سناتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہی ایسے الفاظ سے مجھے اور آپ کو اور تمام مردوں کو محفوظ کرے۔ بہرحال یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ تو بدتمیزی، بد اخلاقی ہے انتہا درجے کی، کہ آپ اپنی زبان کو بالکل بھی قابو میں نہیں رکھتے ہیں، زبان میں جو آیا وہ بول دیتے ہیں۔ مومن کبھی گالی دیتا ہوگا؟
مومن کبھی گالی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا جو فحش گو بد زبان ہو۔ تو بد زبان شخص کو، فحش گو کو، گالیاں بکنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو آخر ہماری زبان سے یہ گالیاں کیوں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی پسند نہیں کرتا؟ آخر ہم بتانا کیا چاہتے ہیں ان گالیوں دے کے؟ آخر ہم جتانا کیا چاہتے ہیں ان چیزوں کو کہہ کے اپنی بیوی سے؟ تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی جتانا نہیں چاہتے، بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی ایک بد اخلاق شخص ہوں، بدتمیز شخص ہوں۔ اس کا امیج آپ کی بیوی میں کے ذہن میں جو بنے گا سو بنے گا، لیکن آپ کے بچوں کے ذہن میں کیا بنے گا؟ آپ بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے ان گالی کو سن کر کیا بنیں گے آگے جا کے؟ وہ بھی تو گالیاں دیں گے۔ تو گویا کہ آپ نے خود اپنا بھی نقصان کیا، اپنی بیوی کا بھی نقصان کیا، اور اپنے بچوں کا بھی نقصان کیا۔ تو آخر آپ ہیں کس طرح کے حاکم کہ آپ کو اپنی رعایا کا بالکل خیال نہیں ہے، آپ کو اپنے ماتحت لوگوں کا بالکل خیال نہیں ہے۔ جب آپ کو خیال نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ جس کی رعایا ہیں وہ بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ اور ہم سب کس کی رعایا ہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کے رعایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ ہم نے اس کے حکم کو تسلیم کرنے کا دل سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے۔ تو آخر وہاں سے اگر ہمیں نظر انداز کر دیا گیا تو ہم تو نہ دنیا میں رہنے کے قابل رہیں گے اور نہ آخرت میں رہنے کے قابل رہیں گے۔ تو بتاؤ، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، اخلاق حسنہ سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں، کردار اچھا پیش کریں۔ کردار سے تو سخت سے سخت دشمن بھی رام ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے دستے بازو بچھا دیتا ہے، لیکن بد کرداری سے کچھ بننے والا نہیں ہے سوائے اپنے نقصان کے۔ غصہ کرنے سے نقصان صرف غصہ کرنے والے کا ہوتا ہے زیادہ، غصہ سہنے والے کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ڈپریشن میں، پریشانی میں، الجھنوں میں، ان تمام مسائل میں وہ لوگ گھر جاتے ہیں جو غصہ ناجائز کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، اور خود کو بھی سکون نہیں ملتا، دوسروں کے سکون کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کا فرد ایسا نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کی تو خصوصیات یہ ہیں کہ جب اسے کوئی دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جب اس سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو دوسرے کی کلی دل کی کھل جاتی ہے، جب اس سے کوئی ملتا ہے تو وہ ملنے کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے، جب اس سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو پھر اسی سے معاملہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ اسے اپنی کسی حاجت کے لیے بلاتا ہے تو فوراً دوڑا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان کی شان اور مسلمان کی آن بان، اسی سے مسلمانوں کی ترقی ہے۔ کردار ہے تو ترقی ہے، کردار نہیں ہے تو تنزلی ہے۔ تو اچھے اخلاق بنائیں، اچھا کردار اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اسوہ بنائیں، صحابہ کرام کے حالات کو پڑھ کر زندگی اس طرح بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی سکون میں رہیں گے، گھر والے بھی سکون میں رہیں گے، رشتہ دار بھی سکون میں رہیں گے، اور سکون کا ایک عالم ہمارے چاروں طرف ارد گرد گھومے گا، تب نہ جب ہم خود اچھے بنیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔